پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، باقی سب کو بھلا دو۔ اگر نہیں بھلاؤ گے تو جب میں تمہاری جیب میں آؤں گا تو تمہیں سب کچھ بھول جائے گا۔ دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار، حق، ہمسائے، اپنے پرائے سب بھول جاؤ گے۔ میں غریبوں کی پہچان بھی بھلا دوں گا۔ پیسہ حضرت انسان کو کہہ رہا ہے، دولت حضرت انسان کو کہہ رہی ہے جب میں تیرے پاس آؤں گی۔ پیسہ کہتا ہے جب میں تیری جیب میں آؤں گا، تیرے بینک اکاؤنٹ میں آؤں گا تو میں غریب کی پہچان بھلا دوں گا، میں تمہارے کان بہرے کر دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی فریادی فریاد کرتا رہے گا لیکن تمہارے کان اس کی فریاد سننے سے قاصر رہیں گے۔ پیسہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، اگر تم مجھ سے پیار کرو گے تو میں تمہیں شراب کے نشے میں لگا دوں گا جس میں لذت ہی لذت ہے۔ اگر تم مجھ سے اور زیادہ محبت کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ لذت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اب جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، باقی سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میری قدر کرو، میں قیمتی ہوں، تم مجھے ضائع کیوں کر رہے ہو؟ تم میری قیمت کیوں نہیں جانتے؟ مجھے ضائع مت کرو۔ دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی گھوڑا بھی اتنا تیز نہیں دوڑتا، اتنا تیز نہیں بھاگتا جتنی میری تیز رفتار ہے۔ وقت حضرت انسان کو کہہ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا قیمتی اور تیز گھوڑا اتنا تیز نہیں بھاگتا جتنی میری تیز رفتار ہے۔ میں ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر ساعت اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہوں۔ اگر ہم وقت سے پوچھیں کہ تیری منزل کون سی ہے، بتا تو صحیح کہ تو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے جس منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، کوئی تجھے نہیں روک سکتا، بتا تو صحیح وہ منزل کون سی ہے؟ تو وقت کہتا ہے وہ منزل ہے تمہاری قبر، وہ منزل ہے تمہاری موت۔ جلد از جلد میں بھاگ کر، دوڑ کر تمہیں موت کی دبوچ میں دینے والا ہوں۔ اب مستقبل کہتا ہے میرے پیچھے چلو، میری مانو، مجھے مضبوط کرو، مجھے سٹرونگ کرنے کی کوشش کرو، باقی سب کو بھلا دو۔ اب پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، وقت کہتا ہے میں قیمتی ہوں، میرے پیچھے چلو، مستقبل کہتا ہے مجھے مضبوط بناؤ، لیکن میرا اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ بس مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ یہ تمام چیزیں تمہارے قدموں پر نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ پھر وقت بھی تمہارے قدموں پر ڈال دوں گا، پھر مستقبل بھی تمہارے قدموں پر ڈال دوں گا، پھر پیسہ، دولت، سب کچھ تمہارے قدموں پر نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ تم مجھے یاد تو کرو میرے بندو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ جب تمہارا مالک بھی میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، قادر بھی میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، تو پھر تم مجھے یاد کیوں نہیں کرتے؟ جوانو، کیا تم جانتے ہو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے رسول کریم نے ہمارے لیے آنکھوں سے آنسو بہائے، ہمارے لیے پتھر کھائے، دکھ برداشت کیے، درد برداشت کیے؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز فرشتوں والی دی، ایک چیز جانوروں والی دی، یعنی کہ ایک عقل دی، دوسری شہوت دی، عقل اور شہوت دے کر ہمیں حضرت انسان بنایا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ زندگی پانے اور انسانی وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں زندگی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ کوئی تمہاری وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائے۔ زندگی کا اصلی مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی تمہاری وجہ سے نمازی بن جائے، کوئی تمہاری وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائے، کوئی تمہاری وجہ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کوئی تمہاری وجہ سے غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے، کوئی تمہاری وجہ سے سچائی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، کوئی تمہاری وجہ سے سجدوں کی لذت چکھ کر اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔
جب بھی تم اپنی وجہ سے کسی کو اللہ کے قریب ہوتا دیکھو، جب بھی تم اپنی وجہ سے کسی کو نماز پڑھتا دیکھو، جب بھی تم اپنی وجہ سے کسی کو توبہ کرتا دیکھو، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ تم نے زندگی میں آنے کا مقصد پورا کر دیا، اس مقصد کا حق ادا کر دیا۔ اور جب کوئی تمہاری وجہ سے دین سے دوری اختیار کرنے لگے، یہ بھی سن لو، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جب کوئی تمہاری وجہ سے دین سے دوری اختیار کرنے لگے، نماز سے دور ہونے لگے، قرآن سے دور ہونے لگے، حق سچ بولنے سے دور ہونے لگے، تو جان لو تم ان بدقسمت لوگوں میں سے ہو، تم ان جانوروں میں سے ہو جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا اور مخلوق کو خالق سے دور کر دیا۔ تم پھر فرعون میں سے ہو، تم پھر نمرود میں سے ہو، انہوں نے بھی خدائی دعویٰ کر کے مخلوق کو خالق سے دور کیا تھا، اور تم بھی مخلوق کو خالق سے دور کر رہے ہو۔ جوانوں، میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، زندگی میں انقلاب لانے والا۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا، لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر توبہ کرنے پر مجبور کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، پھر اپنی قسمت پہ رویا کرو، اپنے نصیب پہ رویا کرو، کہ اتنے سنگ دل ہو چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ جوانوں، ایک شخص اپنے لیے قبر کھود رہا تھا، خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود رہا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے، آپ کے دور کا ایک دکھی شخص تھا جو اپنے لیے قبر کھود رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، تتی ریت پر کھڑے ہو کر اپنے لیے قبر کھود رہا تھا، اور ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ شکر ہے آج اس دنیا سے میری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے قبر کھود رہا ہوں، میں مر کر قبر میں چلا جاؤں گا، پھر اس دنیا سے میری جان چھوٹ جائے گی، آج میں غموں سے آزاد ہو جاؤں گا، آج میں دکھوں سے آزاد ہونے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ آج مجھے پریشانی اور مصیبتوں سے چھٹکارا ملنے والا ہے۔ ہائے رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑھ کر ہم بھی۔ آج مجھے دکھوں سے چھٹکارا ملنے والا ہے، ابھی وہ قبر کھود ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہاں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا بھی اسی قبرستان سے گزر ہوا جس قبرستان میں کھڑے ہو کر کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر ایک شخص اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا کیا حال ہے؟ اے بندہ خدا کیا حال ہے؟ تو اس دکھی انسان نے جواب دیتے ہوئے کہا، کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، یہ واقعہ بھی زندگی بدل دینے والا واقعہ ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، اس کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا، 10 دن ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ فقیر اللہ والے نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا زاروں قطار رونے لگے۔ اتنا بل 5 لاکھ 10 دن کا، زاروں قطار رونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر نکلے، بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی بابا جی نے بہت زیادہ بل دیکھا ہے تو زاروں قطار رونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں۔ تو اس فقیر اللہ والے نے کہا ڈاکٹر صاحب میں غریب نہیں ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ تو 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے،
افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ جس مالک نے ساری زندگی میری بھی رکھوالی کی، میرے بچوں کی بھی رکھوالی کی، ساتھ میں میرے دل کی بھی رکھوالی کی، اس مالک کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکا۔ خیر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا میاں کیا حال ہے، اور اتنی گرمی میں کھڑے ہو کر یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تمہاری ماں مر گئی ہے، ماں کے لیے قبر کھود رہے ہو، باپ مر گیا، باپ کے لیے قبر کھود رہے، کس عزیز کی قبر کھودی جا رہی ہے؟ تو اس دکھی دل اور دنیا کے ستائے ہوئے انسان نے کہا اے میرا حال پوچھنے والے۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا، وہ پہچان نہ سکا کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ مردے زندہ کرنے والی شخصیت کھڑی ہے، یہ اللہ کا عیسیٰ ہے، یہ مسیح ہے۔ اس نے کہا اے میرا حال پوچھنے والے، میں دنیا سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، تنگ آ کر یہ قبر اپنے لیے ہی کھود رہا ہوں، یہ قبر اپنے لیے ہی کھود رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے سخت گرمی کی وجہ سے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے تو بہکی باتیں کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے اس لیے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے قبر کھود رہا ہے۔ بھلا کوئی اپنے لیے بھی قبر کھودتا ہے؟ اس شخص نے کہا کوئی کھودے نہ کھودے میں تو کھود رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، تو قبر تو تیار کر رہا ہے، یہ بتا کہ مرنے کی یعنی آخرت کی کوئی تیاری بھی کی ہے یا نہیں کی؟ قبر کے اندر کی کوئی تیاری بھی کی ہے یا نہیں کی؟ قبر روزانہ آواز دیتی ہے کہ میرے اندر بچھو ہیں، سانپ ہیں، اچھے اعمال لے کر آنا۔ اے قبر تو آواز دیتی ہے کہ میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کر آنا، میرے اندر گرمی ہی گرمی ہے، اچھے اقدامات لے کر آنا۔ یہ بتا قبر کے اندر کے لیے کچھ اکٹھا بھی کیا ہے یا ایسے ہی جا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں نے بہت کچھ اکٹھا کر رکھا ہے، میں نے قبر کے اندر کے لیے بہت کچھ اکٹھا کر رکھا ہے، جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی، ابھی تو بس میں سکون کی نیند سونا چاہتا ہوں، سکون کی سانس لینا چاہتا ہوں، وہ سکون اسی قبر کے اندر ہے۔ ایسی نیند سونا چاہتا ہوں، ایسی نیند جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، جس میں کوئی غم نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا نیند آئے گی تو اس قدر سوئیں گے کہ ہمیں جگانے کے لیے لوگ روئیں گے، لوگ چیخیں گے، چلائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعی تو نے یہ قبر اپنے لیے ہی کھودی ہے اور تو واقعی مرنے کے لیے تیار ہے تو پھر تو ایسا کر کے میرے سامنے کچھ دیر کے لیے اس قبر کے اندر سو جا۔ اگر واقعی تو نے اپنے لیے ہی قبر تیار کی ہے تو پھر اس طرح کر میرے سامنے ہی اس قبر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سو جا، پھر دیکھ لے کہ قبر کے اندر تیرے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل کام ہے، یہ تو آسان کام ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے سائز کی قبر کھودی۔ جب کھدائی مکمل ہو گئی تو وہ شخص قبر کے اندر جا کر لیٹ گیا۔ قبر کے اندر جیسے ہی لیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے زندوں کو مارنے والے تھے اور مردوں کو زندہ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی دی گئی عطا سے۔ اب جیسے ہی یہ شخص اپنے سائز کی قبر بنا کر اندر سویا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے کریم رب، اس قبر میں سونے والے کو ابھی اور اسی وقت موت دے دے، اس قبر کے اندر سونے والے کو ابھی اور اسی وقت موت دے دے، اسے پتہ چل جائے کہ دنیا تیرے لیے اچھی ہے یا قبر تیرے لیے اچھی ہے، اور قبر کس کے لیے اچھی ہوتی ہے، مومن کے لیے یا کافر کے لیے؟ قبر کس کے لیے اچھی ہوتی ہے، غفلت میں زندگی گزارنے والوں کے لیے یا آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے والوں کے لیے؟ اب توجہ طلب بات ہے جوانوں، اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، دعا فوراً قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک نبی کی دعا جو کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتی، ہر حال میں قبول ہوتی، ایک مظلوم کی دعا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرا کرو۔ مظلوم کے اندر سے جب ٹھنڈا سانس نکلتا ہے نا، مظلوم کے اندر سے جب ٹھنڈی آہ نکلتی ہے نا، یہ آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمان چیرتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو بھی فوراً قبول کرتا ہے، مظلوم کی دعا کو بھی فوراً قبول کرتا ہے، اور والدین کی دعا کو، اولاد کے حق میں نکلی گئی والدین کے منہ سے دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ والدین جب اولاد کے حق میں
دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ادھر سے دعا قبول ہوئی، ادھر سے اللہ نے اس شخص کو موت دے دی، موت دے دی، اس کے جسم کے اندر سے روح نکل گئی، وہ شخص قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس شخص کے اندر سے روح نکل گئی، وہ مر گیا، وہ قبر کے اندر ہی مٹی کا ڈھیر ہو گیا، قبر کے اندر ہی مر گیا۔ اب اس شخص نے عذاب کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ تو مردہ ہو چکا تھا نا، عذاب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، مر گیا ہے، مردہ لاش ہے، عذاب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، سانپوں اور بچھوؤں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اس کے اکاؤنٹ میں ایک نیکی بھی نہیں ہے جو ان سانپوں سے مجھے بچا سکے، اس عذاب سے مجھے بچا سکے۔ اس نے اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتے ہوئے دیکھا، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، قبر میں سانپ بچھو اپنا منہ کھولے بیٹھے۔ اس عذاب کو دیکھ کر وہ ڈر گیا، چیخیں مارنے لگا، رونے لگا۔ اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو اس عذاب سے اسے بچا سکے، کوئی عمل ایسا نہ تھا جو اس عذاب کو ٹال سکے۔ وہ بہت ہی پریشان تھا کہ اتنے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اسے ایک بار پھر سے زندگی عطا فرما، ایک بار پھر سے اسے دنیا میں بھیج دے۔ اللہ نے پھر سے نبی کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زندہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ شخص زندہ ہوا، چیخیں مارتا ہوا قبر سے باہر نکلا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا، چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے، مصیبتوں کے آثار تھے، خوف اور دبدبے کے آثار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب بتا، اب بھی تو مرنا چاہتا ہے؟ اس نے بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، روتے ہوئے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ قبر میں مجھے سکون ملے گا، قبر میں سکون ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہائے میں نادان نہیں جانتا تھا کہ قبر تو اس دنیا سے بھی زیادہ پریشانیوں کا گڑھا ہے، قبر کے اندر تو اس دنیا سے بھی زیادہ پریشانیاں ہیں، قبر میں تو اس سے بھی زیادہ غم ہے، قبر کے اندر تو دنیا سے کہیں زیادہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں۔ اب قبر کے اندر دنیا سے بڑھ کر پریشانیاں کس انسان کے لیے؟ نافرمان کے لیے، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے، جو دنیا میں رہ کر اپنی زندگی میں دنیا کو سب کچھ سمجھتا رہا، آخرت کی پرواہ نہ کی، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہ کیا۔ صاحب نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ جب ایک گنہگار انسان، بدکار انسان، سیاہکار انسان، غفلت میں ڈوبا ہوا انسان قبر کے اندر جاتا ہے نا، تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، او بدبخت، او بدقسمت انسان، تیرا آنا نامبارک ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے برا تو ہی لگتا تھا، مجھے گندا تو ہی لگتا تھا، آج تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کس طرح کا بھیانک سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، چاروں طرف جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، چاروں طرف آگ بھڑکا دی جاتی ہے، سانپوں اور بچھوؤں کی سوا کچھ نہیں ہوتا، گرمی کی سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائڈ پہ چل پڑی۔ ہے جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے قیامت کے دن اللہ رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔